ناظرین اکرام، آئیے ہم مسجد نبوی کی تعمیر کے بارے میں کچھ اس کی تاریخ کو جان لیتے ہیں۔ مسجد حرام کے بعد دنیا کی سب سے اہم مسجد نبوی کی تعمیر کا آغاز 18 ربیع الاول سن 1 ہجری کو ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کے بعد فوراً اس مسجد کی تعمیر کا حکم دیا اور خود بھی اس کی تعمیر میں بھرپور شرکت کی۔ مسجد کی دیواریں پتھر اور اینٹوں سے جبکہ چھت درخت کی لکڑیوں سے بنائی گئی تھی۔ مسجد سے ملحق کمرے بھی بنائے گئے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت اور بعض اصحاب رضی اللہ عنہم کے لیے مخصوص تھے۔ مسجد نبوی جس جگہ قائم کی گئی وہ دراصل 2 یتیموں کی زمین تھی۔ ورثہ اور سرپرست اسے ہدیہ کرنے پر بضد تھے اور اس بات کو اپنے لیے بڑا اعزاز سمجھتے تھے کہ ان کی زمین شرف قبولیت پا کر مدینہ منورہ کی پہلی مسجد بنانے کے لیے استعمال ہو جائے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا معاوضہ وہ زمین قبول نہیں فرمایا۔ 10 دینار قیمت طے پائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق اللہ عنہ کو اس کی ادائیگی کا حکم دیا اور اس جگہ پر مسجد اور مدرسے کی تعمیر کا فیصلہ ہوا۔ پتھروں کو گارے کے ساتھ چن دیا گیا، کھجور کی ٹہنیاں اور تنے چھت کے لیے استعمال ہوئے اور اس طرح سادگی اور وقار کے ساتھ مسجد کا کام مکمل ہوا۔ مسجد سے متصل ایک چبوترا بنایا گیا جو ایسے افراد کے لیے دارالاقامہ تھا جو دور دراز سے آتے تھے اور مدینہ منورہ میں ان کا اپنا گھر نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی، جبکہ کئی مسلم حکمرانوں نے اس میں توسیع اور تزئین و آرائش کا کام کیا۔ گنبد خضرا کو مسجد نبوی میں امتیازی خصوصیت حاصل ہے، جس کے نیچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے روضے مبارک ہیں۔ یہ مقام دراصل ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجر مبارک تھا۔ ریاست مدینہ میں مسجد نبوی کی حیثیت مسلمانوں کے لیے عبادت گاہ، کمیونٹی سینٹر، عدالت اور مدرسے کی تھی۔ سعودی عرب کے قیام کے بعد مسجد نبوی میں کئی مرتبہ توسیع ہوئی، لیکن شاہ فہد بن عبدالعزیز کے دور میں مسجد کی توسیع کا عظیم ترین منصوبہ تشکیل دیا گیا، جس کے تحت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے تمام شہر مدینہ کو مسجد کا حصہ بنا دیا گیا۔ اس عظیم توسیعی منصوبے کے نتیجے میں مسجد تعمیرات کا عظیم شاہکار بن گئی۔